الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل دين صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث کے مختصر جملے میں جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کی روشنی میں گزشتہ جو عنوان اور مضمون ہمارا تھا قرض سے متعلق، اسی عنوان اور اسی مضمون کی اس جمعہ بھی تکمیل کرنا ہے، چونکہ معاشرے میں اور سماج میں قرض سے متعلق بہت ہی بے راہ روی، بہت ہی بے اعتدالی پائی جا رہی ہے۔ کہیں بلا وجہ بلا ضرورت قرض لے لینا، خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض لے لینا، رسومات پورے کرنے کے لیے قرض لے لینا، شادی بیاہ کے رسومات، جنم جنازے کے رسومات، کسی کا انتقال ہونے پر چلہ چہلم کرنے کے لیے قرض لے لینا، بچے کی پیدائش پر بقدر ضرورت ڈلیوری اور آپریشن کے مسائل کے لیے قرض لینے میں حرج نہیں ہے، اس سے آگے بچے کی چھٹی کرنے کے لیے، چلہ کرنے کے لیے یا کسی اور بہانے سے اس کا برتھ ڈے کرنے کے لیے، غیر ضروری کاموں کے لیے، غیر شرعی رسومات کے لیے قرض لے لینا شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ قرض لینے والے کس نیت سے قرض لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر نیت اچھی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے، من ادانا دینا بنیت القضاء اکل لہ ملک بالدعاء، کہ اگر کوئی آدمی قرضہ لیتا ہے اس نیت سے کہ مجھے وقت پر واپس لوٹا دینا ہے، بنیت القضاء، واپس لوٹا دینے کی نیت سے، اور نیت بھی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی ہے کہ میرا فلاں جگہ سے پیسہ آنا باقی ہے، سیلری باقی ہے، فلاں زمین بکنا باقی ہے، یا فلاں کے پاس میرا قرضہ اٹکا ہوا ہے، یا گھر میں سونا رکھا ہوا ہے جس سے میں لے رہا ہوں، ٹائم پر اسے دے دینے کے لیے میرے پاس ویسے اسباب بھی ہیں۔ صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ریئل میں وہ سہولت ہے نہیں ہے، تو نیت اچھی نیت ہے لوٹا دینے کی اور آپ کو ویسی سہولت بھی ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اکل لہ ملک بالدعاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ لوگ دوسروں سے دعائیں کراتے رہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ قرضے بہت ہیں ادا ہو جائے، نیت اچھی ہے آپ کی کہ میں لوٹا دوں گا اور اس کے لیے آپ محنت اور کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل انتظام کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی دعا میں لگا دیں گے۔ کیسی محنت؟ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، قرضہ ہو گیا، معمولی قرضہ تھا، زیادہ نہیں تھا، لیکن اکابر قرضے سے بہت احتیاط کرتے تھے۔
معمولی قرضہ ہے، دیر لگ رہی ہے ادا ہونے میں، گھر میں بیوی بچوں کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ ہمارے ذمے قرضہ ہے، ادا نہیں ہو رہا ہے، چند مہینوں کے لیے ہم گھر میں سالن بند کر دیتے ہیں، سوکھی روٹی کھا لیں گے، پانی نمک اور روٹی کے ساتھ 2-3 مہینے اسی طرح گزارے کہ سالن کا خرچ بچا دو۔ 2-3 مہینے سالن گھر میں بند کر دیے اور سوکھی روٹی سے کھانے لگے، اللہ نے قرضہ ادا کر دیا۔ 3 مہینے گھر میں سالن بند رہا تو کتنے پیسے بچیں گے؟ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ قرضہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس قرضے کو بھی ادا کرنے کی فکر تھی تو گھر کا سالن بند کر کے قرضہ ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندے کی مدد کرتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں قرضہ ادا ہو گیا، سکون کی زندگی جی سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ مجھے واپس لوٹانا ہے، اور وہ تاریخ فکس کر لیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا، تاریخ سے پہلے ہی محنت کرنے اور کوشش میں لگ جاتا ہے، ایسے بندے کے حق میں اللہ فرماتے ہیں اداہ اللہ عنہ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا قرض اپنی طرف سے اللہ ادا کر دیں گے۔ یعنی مطلب اللہ اس بندے کے لیے قرض ادا کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں جلد سے جلد مہیا فرما دیں گے، کیونکہ آپ کی نیت اور محنت وقت سے پہلے ادا کر دینے کی ہے۔ اور بعض پاگلوں کی عادت ہے کہ ٹائم لے لیے، مثال کے طور پہ ہم جنوری میں آپ کا قرضہ لوٹا دیں گے، جنوری کا مہینہ آ گیا، پوچھ رہے ہیں تو بولیں گے ابھی جنوری آیا ہے، ابھی 15 دن باقی ہے، جنوری میں دیتے بولے ہیں، ابھی جنوری میں 30 دن ہوتے ہیں، تو دیں گے ہم آپ کو 29 تاریخ کو دیں گے، 27 کو دیں گے، 28 کو دیں گے۔ یہ بد اخلاقی ہے، ایسے بے وقوفوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی انتظام نہیں کرتے، یہ ذلیل اور رسوا ہو کے جیتے ہیں سماج میں۔ سماج میں جو بدترین برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں قرضوں کی برائیاں بہت عام ہیں، اور اس قدر عام ہیں کہ بعض قریوں دیہاتوں اور شہروں کے واقعات بعض معتبر لوگوں نے سنایا کہ ایسے گھناؤنے قرضوں کی وجہ سے خود ہمارے شہر حیدرآباد کے بعض علاقوں میں مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں غیروں کا بستر بن رہی ہیں قرضوں کے مسائل کی وجہ سے۔ بعض ناہنجار قسم کے باپ اپنی بیٹی کا سودا کر رہا ہے مجبور ہو کر قرضے کی وجہ سے۔ ایسے گھناؤنے واقعات سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے، کیا مجبوری تھی، مر جاتے قرضہ لیے بغیر، لیکن اپنی اور اپنے گھر کی عزت داؤ پہ لگا دینا کتنی گھناؤنی حرکت ہے۔ اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں رات کے وقت کہاں آ رہی، کہاں جا رہی، کس کے پاس آ رہی ہیں، کس دکان والے سے ان کے تعلقات ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ہمیں تو اس سے دور دور تک کا سروکار نہیں کہ ہم کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، معاشرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قرضوں کی وجہ سے گھروں میں کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، زہر کھا کے مر رہے ہیں، پھانسی لے کے مر رہے ہیں۔ کتنے اخبارات میں جرائم کی خبریں کا صفحہ پڑھ لو جس میں کوئی نہ کوئی ہفتے میں خبر آپ کو ایسی ملے گی قرضہ ادا نہیں ہونے کی وجہ سے پھانسی لے کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا۔ کسان کے مرنے کے واقعات جو ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ان کے قرضوں کا بوجھ اور ان کی محنتوں کا بدلہ جو انہیں کما حقہ ملنا چاہیے، وہ بھی لٹیرا لوٹنے کو بیٹھا ہے۔ اور بڑے جیسے مچھلیاں پکڑنے، مچھلیاں کھانے والا ایک پرندہ بگولا جسے کہتے ہیں، بڑے وائٹ کپڑے پہنتا ہے، وہ بھی اس کے وائٹنس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ بڑا شریف ہے، اس کے وائٹنس کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا۔ مچھلیوں سے پوچھو وہ کتنا مکار ہے، وہ اپنے سفید لباس میں کیسے مکاری کرتا ہے۔ ایسے ہی عہدے اور سیاست کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے کپڑے نوٹوں کے کلر بدلنے کی طرح بدلنے والوں کے کپڑوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا کہ وہ بڑے شریف ہیں اور کسانوں کے خیرخواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں۔ جس مکاری کے ساتھ، جس پلاننگ کے ساتھ وہ قوم کو غلامی کے رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جو ماضی کی تاریخ اور ہٹلر کی تاریخ پڑھے ہوں۔ باقی جنہیں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا دکان، اپنا مکان، اپنا جینا مرنا ہو، انہیں تو ہندوستان کس رخ پہ جا رہا ہے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی غفلت میں مسلمان جی رہا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا غرم عبد، جب بندہ قرضدار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدث فکذب،
حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ گفتگو کرتا ہے، موقع کی بات آتی ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ اس کے تحت میں مظاہر حق میں لکھا ہے کہ قرضہ لینا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ منافق کی عادت جھوٹ بولنا، منافق کی عادت وعدہ خلافی کرنا۔ قرضہ آپ لے کر ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں، ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ، وعدے پہ وعدہ دینا پڑتا ہے۔ آخر کار آدمی نفاق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کو کاٹ دینے والی کینچی ہے۔ کینچی سے جس طرح درجی کپڑے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ 2 ٹکڑوں کا تعلق تھا کبھی، ایسے کاٹ دیتا ہے۔ ویسے ہی قرض 2 خاندانوں کو، 2 دوستوں کو، 2 پریوار کو، 2 قبیلوں کو ایسے کاٹ دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دونوں بھی کبھی دوست تھے۔ آج ان کی دشمنی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ بھی ایک وقت میں دوست تھے، ایسے کاٹ دیتا ہے۔ حضرت قیس بن خزرجی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا، بستی میں رہتے تھے تو جو قرض مانگنے آتا تھا اس کو قرض دیتے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ اٹھنا بیٹھنا بیٹھنا چلنا سب مشکل ہو گیا۔ گھر والی سے پوچھا میری بیماری کا پتہ محلے اور بستی والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں بیمار پڑ گیا ہوں، اور مسلمان معاشرہ اپنا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑا ہے اس کی عیادت اور اس کی خیریت لینے نہیں آ رہا ہے۔ تو بیگم نے کہا کیوں نہیں معلوم ہے؟ پوری بستی کو معلوم ہے کہ آپ بیمار ہیں، تو پھر لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں میری بیماری میں عیادت کرنے کے لیے؟ تو بیگم نے کہا کیسے آئیں گے، پوری بستی کو قرضے دے کے رکھے ہیں، کوئی بھی آ کے آپ عیادت پوچھنا چاہے گا تو آپ پیسے نہیں ہیں، لے کے 2 سال ہو گئے، لے کے 2.5 سال ہو گئے، لے کے 15 مہینے ہو گئے، پیسے نہیں ہیں واپس لوٹانے کے لیے، کیسا جاؤں؟ اس نیت سے وہ لوگ آپ کی خیریت بھی پوچھنے نہیں آ رہے۔ تو حضرت قیس بن خزرجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مال کی ایسی کی تیسی، اس مال نے میرے دوستوں کو، میرے محلے والوں کو، بستی والوں کو مجھ سے کاٹ دیا ہے، کوئی میری بیماری میں میری خیریت تک پوچھنے تیار نہیں ہے مال کی وجہ سے۔ نوکر کو بلایا اور کہا کہ جا کے بستی میں اعلان کرو جس کے ذمے قیس بن خزرجی کا قرضہ ہے سب کے قرضے معاف ہیں، کوئی قرضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ معافی کا اعلان ہوا تو پورے قرضدار اب خیریت پوچھنے کے لیے ایسے دوڑ کے آئے، ان کے گھر کی دہلیز بھی ٹوٹ گئی، گھر کی دہلیز اور دروازہ بھی ٹوٹ گیا، کیسے ہیں آپ، کیسے ہیں آپ، کیسے ہیں آپ پوچھنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سے خراب تھے تب پوچھنے نہیں آئے کیونکہ قرضہ تھا، اب قرضہ معاف ہے تو پوچھنے آ رہے ہیں۔ پیسہ بھی ایسی چیز ہے جب جیب میں ہے تو ہاؤ آر یو پوچھیں گے، جب نہیں ہے تو ہو آر یو پوچھیں گے، ہے تو بھئی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، سلام۔ ایک حضرت تھانوی نے فرمایا ایک بھنگی تھا مالدار ہو گیا، جب بھنگی تھا چپل سیدھا تھا وہ خود سلام کرتا تھا لوگوں کو تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور جب اللہ نے اسے دولت دی، خزانہ مل گیا، بڑی حیثیت کا ہو گیا، ٹھاٹ باٹ سے اچھے بھاری کپڑے پہن کے آنے جانا شروع کیا، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو سب سلام کر رہے ہیں، سلام صاحب، سلام صاحب۔ تو بولتا ہے بول دوں گا، سلام سنا دوں گا، جو بھی سلام کرتا ہے سلام سنا دوں گا۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ جواب دینے کے بجائے بولتے ہیں کہ سلام سنا دوں گا، یہ کس کو سنائیں گے؟ تو کہنے لگا جب تک معمولی حیثیت کا تھا تو سلام کا جواب بھی نہیں مل رہا تھا، اب تھوڑی حیثیت آ گئی تو اب سلام کر رہے ہیں تو مطلب ہوا سلام مجھے نہیں، وہ تجوری میں جو پیسے رکھے ہیں اس کو سلام کر رہے ہیں۔ تو جاتا ہوں نماز کے بعد تجوری کھول کے بولتا ہوں فلاں عبداللہ صاحب نے، عبد الرحمن صاحب نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو پیسے ہے ہی ایسی چیز ہے، اس مال کو مال کہتے ہی کیوں ہیں؟ ما یمیل الیہ القلب، مال وہ ہے جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، کبھی میسیج پیسے کٹنے کے آ گئے، باتھ روم میں بیٹھ کے بھی بے چین رہیں گے، کیا ہو گیا نہیں معلوم، فوراً جا کے پوچھیں گے، کال کریں گے، میسیج کریں گے۔ آپ کو دنیا میں کتنے بینک ہیں، ہندوستان میں کتنے بینک ہیں، کون سی بینک کتنے گھوٹالے میں چل رہی ہے کچھ نہیں معلوم، آپ کو آپ کے بینک کا برانچ معلوم بس، کیونکہ میرا پیسہ وہاں پر اٹکا ہوا ہے۔
اس واسطے کسی نے مذاق میں کہا اگر کسی کے دل میں اپنے کو بٹھا دینا ہے تو اس کے پیسے لے کے رکھ لو. رات میں بھی یاد کرتے رہتا ہمارے کو میرے پیسے اس کے پاس ہیں، میرے پیسے اس کے پاس ہیں. اپنے کو کسی کے دل میں بٹھا دینا ہے تو اس کے پیسے لے کے رکھ لو. یہ بدتمیزی کے کام کرنے کے لیے نہیں، لطیفہ بتا رہے ہیں بس. باقی لے کے رکھ لیے تو کیا ہوتا، آپ ہی خود پریشان ہوں گے. آپ نے حدیث سنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کب آئے گی یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے. دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. ان کا جھگڑا تھا قرض کی وجہ سے کہ ایک صاحب قرض لے لیے تھے، دوسرے جو قرض خواہ تھے وہ اپنا پیسہ مانگ رہے تھے. یہ قرض کا جھگڑا مسجد میں چل رہا تھا. دینے والے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لینے والے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ دینے سے تھوڑا اور ٹائم مانگ رہے ہیں، باتیں گفتگو چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے آ کر دیکھا قرضہ کتنا ہے، اتنا قرضہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہو گیا، آپ درخواست کیجئے کہ معاف کر دیں تھوڑا سا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا کم کر دو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا کم کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا معاف کر دو. تو حضرت کعب نے کہا ٹھیک ہے آدھا معاف کرتا ہوں، باقی آدھا دے دو. تو حضرت عبداللہ بن ابی حضرت سے اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا تو معاف ہو گیا، جا کے جلدی پیسہ باقی کا لا کے ادا کرو. یہ قرضے کا جھگڑا نمٹا دیے. شب قدر کب ہے ذہن سے نکل گیا. شب قدر کب ہے ذہن سے نکل گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑے کی نوست سے شب قدر کب ہے بتانے آیا تھا، لیکن وہ بھی ختم. جھگڑا قرضے کی بنیاد پر تھا. فی نفسی جھگڑا بھی بڑی بری چیز ہے، اور یہ قرض کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو آدمی کسی سے قرضے کے معاملے کرتے ہیں، دیکھو کتنے جھگڑے کورٹ کچہریوں کو جانا پڑتا ہے. اور شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے. قانون کے دائرے میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے قرضہ لے کر، فقہ کی عبارتوں میں اور احادیث میں ہے کہ قرضہ لینے کے بعد بہت زیادہ ٹال مٹول کر رہا ہے. مطل الغنی ظلم، حیثیت کے باوجود قرضہ لوٹانے میں ٹال مٹول کرنا، دھوکہ دیتے رہنا، پھراتے رہنا، ایسے آدمی کے خلاف کیس کر کے جیل میں ڈلا دو. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ اسلامی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آخری عمر جیل میں زندگی گزارے اور جیل میں وفات ہوئی. کس وجہ سے؟ قرضے میں پھنس گئے تھے. بڑے بڑے علماء کو جیل جانا پڑا قرضے کی وجہ سے. تو اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی پریشان کر رہا ہے قرضہ دینے کے لیے، قرضہ واپس کرنے کے لیے، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے متعلق فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں 1 درہم بھی قرضہ دو گے واپس لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہو جانا پڑتا. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جب تک زبردستی نہیں کرتے تب تک نہیں دیتے. اس کے تحت میں معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبردستی سے قرضہ وصول کرنا، قرضہ وصول کرنے کے لیے کیس کرنا بھی شریعت میں جائز ہے. چونکہ بعض لوگ سیدھی انگلی سے سیدھے نہیں ہوتے ہیں، ٹیڑھی انگلی ہی کرنی پڑتی ہے تبھی جا کے سیدھے ہوتے ہیں. یہ قانون کی بات ہے، ورنہ یہ جھگڑے روزانہ کے جھگڑے جو ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے بھئی ایک بار سیدھے کر دو. اور فقہ کی کتاب میں علامہ شامی نے لکھا ہے اس وقت تک اسے جیل میں رکھا جائے جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو. اور جج کی رائے پر موقوف ہے کہ جج جب تک چاہے اسے اندر ڈال کے رکھے، جب تک تیرا قرضہ ادا نہیں ہوگا اندر پڑے رہے. یہاں بیٹھ کے روٹی اور بوٹی کھاتا بیٹھ، وہاں لوگوں کو لوٹتا رہنے کے بجائے یہاں ہم تجھے کھلائیں گے. تو قرضہ اگر لے لیتا ہے آدمی تو اس سے ایسی نحوست آ جاتی ہے کہ بے برکتی کی زندگی آدمی گزارنا پڑتا ہے. 2 صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صعب بن جسامہ، عوف بن مالک. صعب بن جسامہ، عوف بن مالک، یہ دونوں بڑے پکے دوست تھے. حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک کے پاس آ کر فرمایا، حضرت عوف بن مالک کے پاس، کہ ہم دونوں پکے دوست ہیں، ایک بات کا وعدہ کرتے ہیں، تمہارے اور میرے میں سے جو پہلے انتقال کر جائے قبر میں جانے کے بعد وہاں کیا کیا ہوا خواب میں آ کے میرے کو بتانا. یہ وعدہ کریں گے. دونوں آپس میں وعدہ کر رہے ہیں. تو حضرت عوف بن مالک نے پوچھا ایسے بھی وعدے ہوتے؟ قبر میں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے آ کے خواب میں بتانا.
تو حضرت جسامہ نے صعب بن جسامہ نے فرمایا کہ ہاں ہوتے ہیں، آپ وعدہ کرو بس۔ وعدہ ہو گیا، اتفاق سے حضرت صعب ہی پہلے انتقال ہو گئے۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عوف بن مالک کے خواب میں آئے اور آ کر بولا کہ یہاں کے حالات تو بڑے سخت ہیں، اب جا کے پورے امتحانات سے حسابات سے چھوٹا ہوں۔ اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، ان کے گلے پر کاٹنے کا خراش کا نشان تھا حضرت صعب بن جسامہ کی گردن پہ۔ تو حضرت عوف نے پوچھا یہ گردن پہ نشان کیسے ہے؟ تو حضرت عوف نے فرمایا، حضرت صعب نے فرمایا کہ میرے ذمے فلاں یہودی کے 10 درہم قرضہ تھا، وہ قرضہ نہیں لوٹایا، اسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا، اس قرضے کے لوٹائے بغیر مرنے پر جو سزا دی گئی ہے اس سزا کا یہ نشان ہے۔ یہ صحابہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر میں چھت کے اوپر جہاں پر تیروں اور کمانوں کی چھت بنائے جاتے تھے، وہاں شاہتیر میں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ 10 درہم لے جا کے اس یہودی کا قرضہ ادا کر دو۔ خواب میں آ کے وصیت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بڑے مقروض ہو گئے تھے، ہزاروں کا قرضہ تھا، انتقال ہو گئے، 6-7 بیٹیاں 1 بیٹا، بیٹیوں کی ذمہ داری، قرضے کی ذمہ داری، بیٹے کو بلا کے بول رہے ہیں میرا قرضہ ادا کرو، بیٹیوں کا بہنوں کا خیال رکھو۔ اب انتقال کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ قرضہ بہت ہے، پوری جائیداد بیچ دیں گے پھر بھی مشکل ہے قرضہ نکلنا، آپ تھوڑا قرضخواہوں سے درخواست کیجئے کہ تھوڑا کم کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے قرضخواہوں کو بلایا اور کہا کہ بہت قرضہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، تھوڑا کم کر دو۔ کوئی قرضخواہ معاف کرنے تیار نہیں ہوا، نبی کی درخواست کرنے پر بھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا، اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے باغیچے میں جا کے اجوا کھجور الگ رکھ دو، عنبر کھجور الگ رکھ دو، دوسرے کھجور الگ رکھ دو، ہر کھجور کے الگ الگ ڈھیر بنا دو، میرے آنے تک تقسیم مت کرو، قرضے میں جو دینا ہے کھجور وہ آنے تک تقسیم مت کرو، میں آؤں تو تقسیم کرنا۔ ڈھیر بن گئے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، ایک کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے، کھجوروں کا جو ڈھیر تھا اس پر بیٹھ گئے، چادر بچھا دی اور فرمایا نکال کے اپنے قرضخواہوں کو دیتے رہو۔ پورے قرضخواہوں کو دینا شروع کیا، سب قرضخواہوں کا قرض ادا ہو گیا، ڈھیر جیسا کہ ویسے ہی تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں میں تو اس بات پر بھی خوش تھا کہ پورا ختم ہو جاتا، قرضہ ادا ہو جاتا، تب بھی میں خوش تھا، یہاں تو ختم کچھ بھی نہیں ہوا، قرضہ پورا ادا ہو گیا، اب میری خوشی کے کیا کہنے، پورا قرضہ بھی ادا ہو گیا، ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ اس حدیث میں ہم کو سمجھنا یہ ہے 2 باتیں کہ اگر کوئی مقروض ہے ہم اس کی سفارش کر سکتے ہیں کم کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مدد کرنے سفارش کرنے میں زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی قرضخواہوں سے صرف درخواست کی، نہیں مانے تو خاموش ہو گئے، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے زبردستی سے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، میں بول رہا ہوں تم لوگ معاف نہیں کر رہے ہو، تم میرے امتی ہو، صحابی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی جملہ اللہ کے نبی نے نہیں استعمال فرمایا۔ پتہ چلا کہ دباؤ سے، روب سے، غنڈہ گردی سے قرضے معاف نہیں ہوتے۔ کسی کو پیسہ دینا ہے، کیا ہوتا دیکھ لیں گے، کس کو لاتا دیکھ لیں گے، ہمارے پاس بھی ہیں، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کتنا گناہ ہوگا سن لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا قرضہ ہو اور وہ واپس نہیں کرتا ہے، مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، ایک انسان پر ظلم کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے، اسے مار رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں، موب لنچنگ کرنے والے ظالم ہیں، 3 طلاق کا بل پاس کرنے والے ظالم ہیں، بابری مسجد کو ہڑپنے والے ظالم ہیں، سب ظالم ہیں۔ ایسے ہی قرضہ لے کر وقت پہ واپس نہیں کرنے والے بھی ظالم ہیں، ہر دن تم ظالموں کی فہرست میں لکھے جا رہے ہو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرضہ لے کر واپس نہیں کرتا ہے، کتنا سخت گناہ ہے کہ ہر دن کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے جاتے ہیں۔ 10,000 آپ نے کسی کے قرضہ لیے ہیں اور ٹائم ہو گیا، واپس نہیں کر رہے ہیں،
واپس نہیں کر رہے ہیں تو آگے ٹائم بڑھا لو اخلاق سے بات کر کے، لیکن بدتمیزی سے آپ کیا ہوتا دیکھ لیں گے، ٹائم ٹالتے جا رہے ہیں۔ جتنے دن ٹائم ٹلے گا ہر دن 10,000 گنا آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ 10,000 قرض لیے ہیں، ایک دن ٹالا 10,000 گنا، ایک مہینہ ٹالا 30,000 گنا تیرے نامہ اعمال میں صرف اس کے لکھے گئے کہ تو ٹال رہا ہے۔ جو قرضے لے کے ٹال رہے ہیں کان کھول کے سن لیں، ہر دن وہ کس گناہ میں پڑتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں حالات پریشان ہوتے جا رہے ہیں، قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہوں، فلاں ہوتے جا رہا ہوں۔ تمہارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے جا رہے ہیں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤ گے؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایما رجل یدین دینا وہو مجمع ان لا یوفیہ ایاہ، کوئی قرضہ لیتا ہے اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ واپس دینا اس نہیں ہے، یہ پلاننگ سے قرضہ لے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ لقی اللہ وہو سارق، کل قیامت میں جب اللہ اٹھائیں گے تو محلے گلیوں میں چوری کرنے والے چوروں کو جہاں پر اللہ کھڑا کریں گے، اس قرضدار کو بھی اسی چوروں کی فہرست میں کھڑا کریں گے۔ یہ دیندار بھی ہو، دیندار چور ہے، اس کو وہاں کھڑا کرو چوروں کی فہرست میں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے وَهُوَ آكِلُ السُّحْتِ، اسے حرام خوروں کی فہرست میں اللہ شمار کریں گے، حرام کھانے والے، رشوت کھانے والوں کی فہرست میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرضہ ہو، قرضہ ہونے کے باوجود ادا کیے بغیر حج پہ جا رہے ہو، ایسا حج قرضہ ادا کیے بغیر جو کیا جاتا ہے مکروہ تحریمی بمانا ناجائز لکھا ہے فقہاء نے۔ فقہاء نے ایسے حج کو ناجائز لکھا ہے جو قرضے ذمے میں رکھ کے جا رہے ہو۔ جانا ہی ہے، جا کے پہلے قرضدار سے ٹائم لو، اس سے بولو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد تمہارا قرضہ دے دوں گا، اس سے سمجھا بجھا کے اپنا حج کا سفر کرو، ورنہ ایسے حج کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور فقہاء نے جو مقروض ہے اس کی دعوت قبول کرنے کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ آپ کا قرضہ ہے، دوسروں کو پیسے دینا باقی ہے، آپ افطار پارٹی کرا رہے ہیں، آپ ولیمے کی دعوت کرا رہے ہیں، آپ بچے کا عقیقہ کرا رہے ہیں، مستحبات کی دعوت میں لگے ہیں جبکہ قرضہ واجبات میں سے ہے، ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے کو بھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے مشہور شاگرد گزرے ہیں، نواب قطب الدین صاحب اور مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، 2 بڑے متقی بزرگ گزرے ہیں، تقوی کے ان کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت مظفر حسین صاحب اور نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہما دونوں ساتھی ہیں۔ ساتھی اپنے ساتھی کی اور استاذ کی دعوت کرنے کے لیے اپنے گاؤں بلا رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھی نے کہا میں آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ دوست نے استاذ سے شکایت کی کہ آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کی آمد پر دعوت ہے، دعوت میں اپنے دوست کو بلا رہا ہوں جو آپ کا شاگرد ہے، میرا ساتھی ہے، وہ آنے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت استاذ نے بات کیا کہ بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، میری دعوت ہے، استاذ سے ملنے نہیں آتے، دعوت قبول نہیں کرتے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے نواب صاحب قرضے میں چل رہے ہیں، قرضے رکھ کے ہماری اور آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہے نواب صاحب ہوگی بڑی پراپرٹی ان کی، لیکن جب دعوت کریں گے دوسرے قرضدار دیکھیں گے کہ ہم کو پیسہ دینا ہے اور نواب صاحب دعوتیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے دین پر کتنا اثر پڑے گا، ہماری بد اخلاقی کا لوگوں پر کتنا اثر پڑے گا، اس لیے میں دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو استاذ نے بھی کہا کہ ہماری دعوت بھی کینسل، ہمارا سفر بھی کینسل، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفکر گزرے ہیں، گلی میں کھڑے تھے، گنا بیچنے والا آیا، دل میں خواہش ہوئی گنا کھانے کی، دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے انداز کو گنے والا دیکھ کے سمجھ گیا کہ کھانا چاہ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو گنے والے نے کہا کہ لے لو، جب پیسہ آئے دے دینا۔ ایسا اگر ہم کو بولے تو کیا ہے تو بھی لے لیتے، اگر ہم کو ایسا بولا جائے تو جو بھی ہو لے لینے کے لیے تیار رہیں گے، جب آئے دے دینا، کیا مرضی ہے، سسرال کا گھر ہے، آخر میں معاف ہو جائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گنا میٹھا ہوتا ہے لیکن قرضے پہ لے کے کھانے کے بعد اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، قرضے میں لے کے کھانے کے بعد اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ تم بول رہے ہو پیسہ بعد میں دے دینا، میں اپنے آپ کو بول لوں گا تجھے گنا بعد میں کھلا لوں گا۔
میں اپنے آپ کو بول لوں گا تجھے گنا بعد میں کھلا لوں گا، تجھے تیرا قرض دار بننے سے بہتر ہے میں اپنا قرض دار بنوں اور میں اپنی ڈائری میں لکھ لوں کہ مجھے گنا کھلانا ہے، اپنے آپ کو بول لوں گا میرے ذمہ قرضہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گنا کھلاؤں، یہ بعد میں کھلا لوں گا سکون سے، تیرے پیچھے کون رہے گا؟ جب تو چاہے من میں آیا گریبان پکڑ لیا کہ قرضہ دو قرضہ دو۔ ایسی احتیاط اللہ والوں کی قرضہ لینے سے۔ بعض اکابر تو قرضہ لینے کے سلسلے میں اس قدر محتاط، احسن الفتاوی فتوے کی بڑی کتاب ہے، ان مصنف نے مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا اپنی اولاد کو کہ زندگی میں کبھی قرضہ لینا نہیں، کبھی کسی کو قرضہ دینا نہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو قرضہ دے چکا ہوں لیکن بہت کم لوگ ایسے بااخلاق نکلے ہیں جو ٹائم پہ قرضہ واپس کرتے ہیں۔ آخر دلوں میں ناچاقی آ جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وصیت کرتا ہوں کہ قرضے سے بچ کے جیا کرو۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے مدرسے میں، ان کی والدہ نے خط لکھا اپنے بیٹے حضرت علی میاں کو، بیٹا علی فاقہ ہو، کھانا نہ ہو، صبر کر لو، بھوکے سو جاؤ، لیکن اپنے دوستوں سے قرضہ مت لو، اپنے دوستوں سے قرضہ مت لو۔ قرضہ بڑی بری چیز ہے۔ اگر تم وعدہ کر کے بھی کسی سے قرضہ لیے تو ہو سکتا ہے کہ تم وعدہ پورا کر دو، لیکن پھر بھی تم دوسروں سے پیسے مانگنے والے شمار کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ تم ماں کی نصیحت کو قبول کرو۔ یہ مائیں تھیں جو بیٹوں کی قرضہ لینے سے، آج قرض پہ لا کے بلڈنگ بن دو، قرض پہ لا کے بزنس شروع کر دو، قرض پہ لا کے شادیاں کر دو، اس کے بعد لڑائی جھگڑے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات، قرضہ لینے کے بعد واپس لوٹانے کی فکر۔ واپس لوٹانے میں دو طریقے ہیں، وقت سے پہلے لوٹا دو، آخر درجہ وقت پر لوٹا دو۔ وقت پر بھی نہیں لوٹا سکتے ہو تو وقت آگے کا بڑھا لو، بیٹھ کے اس کے ساتھ 10,000 دینا ہے 5,000 لا کے دے دو، 2,000 دے دو، اور اس سے کہو بھائی اور 10 دن کا ٹائم دے دو، 2-4 دن کا ٹائم دے دو، میں باقی لوٹا دوں گا۔ فون نہیں اٹھانا، جواب نہیں دینا، لڑنے مارنے پہ آ جانا۔ اس سے یاد رکھ لو ہر دن گناہ تو لکھے جائیں گے، باقی سماج میں جو پیسہ دیا ہے آگے وہ 1 سے 10 کو بولے گا کہ فلاں کو دیا ہوں، بہت پریشان کر رہا ہے۔ جب آپ کی مجبوری ہوگی واقعتاً، اس مجبوری میں کوئی آپ کو قرض دینے والا نہیں ملے گا، اس مجبوری میں کوئی آپ کو قرض دینے والا نہیں ملے گا۔ آپ معاشرے میں ذلیل ہو کر جیو گے، اور ایسے گھرانے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے جہاں پر قرضوں کی بنیاد پر جیتے ہیں لوگ۔ اور دوسرا طریقہ قرضہ لوٹانے کا جسے اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑھا کر لوٹاؤ، بڑھا کر لوٹاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمے میرا قرضہ تھا، اللہ کے نبی جب لوٹانے کا وقت آیا تو پورا لوٹائے اور ایگسٹرا مجھے لوٹائے۔ 10,000 کسی کو دینا ہے، 3 مہینے کا ٹائم لے کر لیے ہو، لوٹاتے وقت 1,000-2,000 بڑھا کر دے دو، خوشی سے اپنی طرف۔ یہ شریعت میں جائز نہیں بلکہ مستحب اخلاق میں سے۔ اگر اسی کو پہلے سے طے کر لیا جائے گا کہ ہم 10,000 دیں گے، لوٹاتے وقت 11,000 دینا، تو یہ سود میں داخل ہے۔ پہلے سے طے کر کے نہیں، اور پہلے سے طے کر کے بھی نہیں ہونا، اور ایسی جگہ پر بھی نہیں ہونا جہاں سے اگر نہیں بولے تو بھی پہلے سے طے ہے۔ اگر ہم طے کر کے بھی نہیں بولے، پہلے سے ہی طے ہے کہ واپس آتے وقت زیادہ ہی آئیں گے، تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ لیتے وقت یہ صاف واضح ہو جانا کہ جتنا لیے اتنا ہی دیں گے، بس یہ بات ہونا۔ واپس کرتے وقت اپنی طرف سے بڑھا کر دو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، واپس کرتے وقت بڑھا کر دینا اخلاق ہے۔ 3 لاکھ روپے تمہیں قرضہ دیا ہے 6 مہینے کے لیے، اب 6 مہینے کے لیے 3 لاکھ آدمی بزنس میں لگاتا تو 10,000 کا تو بھی نفع کماتا، وہ آپ کو دے دیا ہے، آپ واپس کرتے وقت 2,000 روپے واپس نہیں کر سکتے اسے، اتنی گری ہوئی اخلاق سے آدمی پیش آتا ہے۔ پھر اس میں لڑائی جھگڑے ٹال مٹول۔ زید بن سعنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے 40,000 قرضہ لیا تھا۔ جب لوٹانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے زیادہ لوٹایا اور پھر دعا دے کر لوٹایا، بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ قرضہ لوٹانے والے کی ذمہ یہ دعا ہے کہ سنت ہے واپس کرتے وقت پیسہ جس کو واپس کر رہے اسے دعا دے کر لوٹاؤ کہ اللہ تمہاری جان مال میں برکت دے، آپ نے مجھے پیسہ دیا تو میرا فلاں کام نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض ہیں،
وفات کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، ان دنیا سے جانے کا وقت ہے، ان کا جو وکیل تھا اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 درہم دینا تھا، بس 25 درہم، کوئی زیادہ پیسے نہیں، وہ دینا باقی ہے۔ تو ایسے موت کے وقت صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں میرا قرضہ کتنا ہے؟ تو وکیل کہہ رہا ہے 25 درہم ہے بس، اور میں دل کی خوشی سے معاف کر رہا ہوں کہ آپ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، جہاں کا سفر ہے وہاں کا سفر لوگوں کا بوجھ لے کر نہیں ہوتا، لوگوں کا بوجھ خالی کر کے جانا ہوتا ہے، آخرت کا توشہ قرضوں کا بوجھ لے کر جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیٹی کو بلایا اور کہا کہ اپنے پاس سے میرا قرضہ ادا کر دو، قرضہ ادا کر کے دنیا سے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کہا میرے ذمہ قرضہ ہے ادا کر دو۔ حضرت عبداللہ قرضہ کتنا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بیچنا پڑا قرضے میں، اور حضرت معاویہ نے وہ گھر خریدا اور وہ پیسے قرضداروں میں ادا کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا، 70,000 درہم قرضہ تھے، بیٹے حسن کو بلایا، بڑے بیٹے کو، کہا میرے ذمہ قرضہ ہے، قرضہ ادا کر دو۔ حضرت حسن کو اللہ نے دولت دی تھی تو بیٹے نے اپنی طرف سے باپ کا قرضہ ادا کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد جب کوفہ میں قتل کرنے لگا تو جیسے پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کچھ ہے، تو ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کچھ ہے؟ بس ایک خواہش ہے، تھوڑی دیر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، عمر بن سعد سے۔ تو ان کو بلایا اور کہا کہ میرے ذمے فلاں صاحب کا 10,000 روپے قرضہ ہے، وصیت کرتا ہوں وہ ادا کر دو۔ موت سے پہلے قرضوں کی فکر ہو رہی ہے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، وصیت نامے میں لکھا کہ میری جنازے کی نماز محمد بن عبداللہ بن حکیم پڑھائیں گے، وقت کے بڑے اللہ والے بھی تھے اور مالدار بھی تھے، وہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ تو ان کو جب پتہ چلا، آنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، امام شافعی کا رجسٹر لے کے آؤ۔ جب رجسٹر لایا گیا تو قرضوں کی فہرست دیکھی، 70,000 درہم قرضہ تھے، پورے قرض خواہوں کو بلایا اور قرضہ ادا کیا، اور بعد میں فرمانے لگے امام شافعی نے جو وصیت لکھی کہ جنازہ میں پڑھاؤں، اس میں یہ بات بھی داخل تھی کہ قرضہ ادا کر کے پڑھاؤں، قرضہ ادا کر کے پڑھاؤں، پہلے قرضہ ادا کیا اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی۔ اس واسطے قرضوں کی فکر کرو۔ یہ بات تھی قرض لینے والوں سے متعلق۔ قرض دینے والوں سے متعلق 2-3 باتیں ہیں۔ قرض دینا بڑے ثواب کی بات ہے، کیونکہ اب تک وہی ٹاپک سنے، لیے تو پریشانی، تو دینے والوں سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ قرض دینا کل دین صدقۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قرضہ صدقہ ہے۔ اگر تم کسی کو 10 روپے صدقہ دو گے تو 10 روپے کا 10 گنا یعنی 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن وہی اگر تم کسی کو 10 روپے قرضہ دو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 180 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ حضرت جبرائیل نے مجھے ایسے ہی فرمایا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ 10 گنا صدقہ دینے میں ثواب، 18 گنا قرضہ دینے میں ثواب۔ قرضہ دینے کا ثواب بڑا ہے، صدقہ دینے کا ثواب کم ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ صدقہ لینے والے لوگ بلا وجہ کے بھی صدقہ خیرات لیتے رہتے ہیں، بلا ضرورت کی بھی مانگتے رہتے ہیں، قرضہ لینے والے مجبوری پہ مانگتے ہیں، اس واسطے اس میں مسلمانوں کا تعاون بھی داخل ہے، ہمدردی بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے 18 گنا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر تمہارا ٹائم ہو گیا قرضہ واپس لینے کا، تم ٹائم ہونے کے بعد زبردستی مار پیٹ کوٹ کچہری کرنے کے بجائے انہیں اپنی طرف سے بلا کے مہلت دے دو، تو مہلت دینے پر بھی اللہ تعالیٰ ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ معارف الحدیث اور مظاہر حق میں لکھا ہے کہ حدیث کے تشریح میں کہ اگر کوئی بندہ قرض دار کو، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے قرضہ دیا، ٹائم ہو گیا واپس لوٹانا ہے، نہیں لوٹا رہا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب لکھے گا۔ قرضہ دینے والے کو یہ نہیں لوٹا رہا ہے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے، تو روزانہ 10 لاکھ گناہ اسے لکھے جائیں گے اور 10 لاکھ نیکیاں آپ کو لکھی جائیں گی۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے تاریخ آگے بڑھ جانے کے بعد اور بھی دیری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کے ثواب کو دگنا کر دیں گے۔ 10 لاکھ دینا ہے قرضہ، واپس آنا ہے،
تاریخ بہت آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 20 لاکھ روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحابہ کو سنایا، بڑا مالدار تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کچھ نہیں تھیں۔ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اس کی ایک عادت اللہ کو پسند آئی، کیا تھا؟ کان یأمر غلمانہ ان یتجاوزوا من المعسرین، کہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ جو تنگ دست لوگ ہیں مجھ سے قرضہ لیے ہیں ان کو چھوٹ دیتے رہو، زبردستی مت کرو ان پر۔ یہ اس کی عادت تھی، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں تھی۔ جب حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نحن احق بذلک منہ، کہ ہم لوگوں سے تجاوز کرنے میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بندوں کو سے درگزر کریں، اس واسطے اس بندے سے بھی درگزر کرو اور معاف کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی من یسر معسرا اظلہ اللہ فی ظلہ، جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت اور ٹائم دے گا اللہ کل قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من یسر معسرا یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کو محتاج آدمی کو جو قرضے میں ہے اسے ٹائم دے گا، مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے سہولت دیں گے، آخرت میں بھی اسے سہولت دیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ قرضوں میں مہلت دینے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی سامنے سے آتے ہوئے گلی کا راستہ بدل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے آواز دے کر کہا کہ رک جاؤ۔ جب وہ رک گیا شقیق بلخی اور دونوں قریب پہنچے، کہا کیوں راستہ بدل رہے ہو؟ کہا حضرت آپ سے میں 10,000 قرض لیا تھا، ٹائم ہو گیا واپس نہیں لوٹایا، بڑی شرمندگی ہے کہ آپ سے کیسے میں مواجہ کروں، تو اس واسطے راستہ بدل رہا تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 10,000 کی وجہ سے تعلقات ختم کر لو گے، آج میں وہ تمہارے 10,000 معاف کرتا ہوں۔ آگے سنو، آگے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے قرضے کی وجہ سے، میرے سامنے آنے سے جو شرمندگی تمہیں ہوئی ہے، اس شرمندگی پر جو تکلیف تمہیں ہوئی ہے، اس تکلیف کی میں معافی مانگتا ہوں، اس تکلیف کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرضہ مجوسی کے ذمے تھا، اس کے گھر گئے قرضہ لینے کے لیے، کھڑے ہیں چپل میں غلاظت لگ گئی، جھٹکنے لگے تو وہ غلاظت جا کے اس مجوسی کے دیوار پہ لگ گئی۔ اب دیوار گندی ہو گئی، صاف کریں گے تو غلاظت کے ساتھ مٹی بھی جھڑے گی، دوسرے کے دیوار کی مٹی آپ بغیر اجازت کے جھاڑ نہیں سکتے، چھوڑ دیں گے تو دوسرے کی دیوار آپ نے گندی کر دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مجوسی نکلا، دیکھ کر پریشان، معافی مانگنے لگا، 2 دن اور ٹائم دے دیجئے اور قرضہ واپس کر دوں گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، میرے جوتے کی غلاظت تیرے دیوار سے لگ گئی، اس کا مسئلہ پہلے حل ہو جائے، میرا قرضہ معاف ہے، تو یہ دیوار پہ لگی ہوئی غلاظت معاف کر دے۔ یہ تھا کابر کا قرضے معاف کر دینا۔ تو اس واسطے اللہ نے سہولت دی ہے، قرض داروں کو چھوٹ دو، قرض داروں کو مہلت دو، قرضہ جتنا ہو سکتا ہے معاف کر دو۔ اس میں اللہ نے بڑی نیکیاں رکھی ہیں۔ بعض بندوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں مل جاتا، یہاں نہیں تو وہاں مل جاتا۔ یاد رکھو وہاں جو ملے گا اس سے زیادہ یہ ملے گا کہ تم معاف کر دو۔ وہاں پیسے کے بدلے جو ملنا ہے اس سے زیادہ اللہ جو دے گا معاف کر دینے پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے وہاں ملنے کی امید نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں دیں گے، اس نیت سے قرض داروں کو یہاں معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی قرض دار ہے تو اس کے قرضے کی مدد کرنا سنت ہے۔ کوئی آدمی آپ سے آ کے بول رہا ہے کہ میرا قرضہ ہے، پریشان ہوں، میری مدد کیجیے، آپ اپنی زکوٰۃ سے ہو، انٹرسٹ کی رقم سے ہو، جو ہو سکتا ہے میری مدد کیجیے تاکہ میں قرضے سے چھٹکارا پالوں۔ اس کی مدد کرنا سنت ہے۔ آخری زمانے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا آج کے بعد سے جو بھی انتقال ہوگا، مال چھوڑ کے جائیداد چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی جائیداد اس کی اولاد کو، اگر قرضہ چھوڑ کے مرا ہے تو اس کا قرضہ محمد ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلان تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ملک شام آتے جاتے رقہ ایک شہر پڑتا ہے، وہاں حدیث کا درس دیتے تھے۔ اس درس میں ایک نوجوان بھی بڑے اہتمام سے شامل ہوتا تھا۔ ایک موقع سے درس کے دوران نوجوان نظر نہیں آیا، پوچھا کہاں ہے؟ 10,000 کا قرضہ ہے اس لیے جیل میں بندھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو، امام عبداللہ بن مبارک کو معلوم ہوا، جس کا قرضہ ہے اس کا پتہ معلوم کیا، اسے بلایا، اس کا قرضہ میں دے دوں گا، کیس واپس لے لو۔
قرضہ ادا کر دیا، کیس واپس لے لیا اور وہاں سے اپنے شہر چلے گئے. اس نوجوان کو بتایا تک نہیں کہ میں تیرا قرضہ ادا کیا ہوں. جب اس سے جیل سے رہائی ہوئی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں عبداللہ بن مبارک آ کے چلے گئے، میں ان کے سبق میں شامل نہیں ہو سکا. پھر یہ پیسہ لے کر عبداللہ بن مبارک سے ملنے کے لیے سے آیا اور ملاقات کیا تو پوچھا سبق میں نہیں تھے؟ کہا حضرت وہ جیل چلا گیا تھا، قرضے تھے. تو پھر کیسے چھوٹے؟ ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے مجھے چھڑا دیا، پتہ نہیں کون ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے. اس وقت بھی نہیں بتا کہ میں ہی تمہیں چھڑایا ہوں. یہ اخلاق ہوتے ہیں جو قرضوں میں گرے ان کی تعاون، ان کی مدد کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اکابر کا طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں بیت المال کا نظام رہنا کہ ہماری مسجدوں سے، ہمارے تنظیموں سے ایک ایسا ٹرسٹ بنایا جائے جہاں محلے کے غریبوں کے لیے 5-10 ہزار معمولی سی رقم، جس کی وجہ سے پھول بیچنے والا، فروٹس بیچنے والا، آٹو چلانے والا، بنڈی ڈالنے والا یہ بھی دوسروں سے 10-5 ہزار روپے سود پہ لا کے بیپار کر رہا ہے. ایسے 5-10 ہزار کے سودی کاروبار کرنے والوں کو بچانے کے لیے ایسی تنظیم، ایسا بیت المال ہو جو ان کی مدد کر سکے. 10-15 ہزار کے لیے ہمارے مسلمان غیروں کے پاس اپنی عزت کا سودا نہ کریں. ایسے بیت المال قائم کرنا جہاں سے قرضوں کا منظم نظام ہو سکے، یہ بھی اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم مسلم سماج کی ہیلپ کر سکیں. رونا تو سب روتے ہیں، مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ہیں، مسلمان ترقی پہ نہیں ہیں، مسلمان بزنس میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ارے بہت سے نوجوان بڑے صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں 20-25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں، لیکن وہ قرضہ مانگتے ہیں تو کوئی دینے والا نہیں ہے. جب ایسے نہیں ہوں گے تو پھر لا محالہ مجبوراً وہ فالتو چبوترے آباد کریں گے، یا نہیں تو حرام کا قرضہ لے کر اپنی حلال کمائی بھی حرام میں ڈبائیں گے. اس واسطے اپنے کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے، ایسا ٹرسٹ بنایا جائے، ایسا بیت المال قائم کیا جائے جہاں غریبوں کا تعاون ہو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی سکھائی ہیں قرضہ جلدی ادا ہونے کی اور قرضہ جلدی وصول ہونے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرضے سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.